بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، بحمدہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے فعل معروف اور فعل مجہول اور فعل مثبت اور فعل منفی ان کا اجرا کیا تھا۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ فعل ماضی کہ کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آ جائے، خواہ وہ اردو کا ہو یا عربی کا، آپ کیسے سمجھ پائیں گے کہ چونکہ ہم صرف پڑھ رہے ہیں نا، تو فن صرف پڑھتے وقت پڑھاتے وقت جب بھی کوئی لفظ وغیرہ اس کی مطلقاً بحث آئے تو اس سے مراد صیغہ لیتے ہیں، فعل لیتے ہیں۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا لفظ آ جائے آپ کے سامنے تو اس سے مراد ہوگا جب ایسا کوئی فعل یا ٹینس جسے انگلش میں بولتے ہیں وہ آ جائے، اردو کا ہو یا عربی زبان میں لکھا ہوا ہو۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آیا کہ فعل ماضی ہے یا فعل حال ہے یا فعل مستقبل ہے، یہ کون سا فعل ہے؟ اس کے لیے عربی اور اردو والوں نے کچھ علامات مقرر کی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم عربی کی طرف آتے ہیں۔ تو عربی میں ماضی کو پہلے رکھا گیا ہے کیونکہ زمانہ ماضی جو ہے یہ ہے ہی پہلے ہوتا ہے، اسی لیے تو گزر جاتا ہے پہلے، تو اس کو پہلے رکھا ہے۔ تو اس کی علامت یہ کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ یہ مصدر سے بنتا ہے، ماضی مطلق مصدر سے بنتا ہے، یعنی ایک لفظ ہے نشر، تو یہ کس سے بنا؟ النشر سے۔ صرف ماضی جو ہے یہ مصدر سے بنے گی اور باقی جتنا بھی ہے مضارع جو ہے یہ ماضی مطلق سے بنے گا، باقی جتنی بھی چیزیں آئیں گی یہ مضارع سے بنیں گی۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، ماضی فعل ماضی بنے گا مصدر سے، مصدر کہتے ہیں ورب کو، ماضی بنے گا ورب سے، مصدر سے، اور جو مستقبل اور فعل حال اور فعل مستقبل جو دونوں عربی میں ایک جیسے دکھتے ہیں وہ بنیں گے فعل ماضی سے، اور باقی جتنی چیزیں ہیں اس میں فاعل، اس میں مفعول، وہ عربی میں اور آتے ہیں، وہ نفی تاکید بلام، نفی جہاد بلام، فعل امر، یہ سب کچھ پھر فعل حال اور مستقبل سے بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے فعل ماضی ہے جو مصدر سے بنتا ہے۔ تو مصادر کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب سے جو ابتدائی کتاب ہے آئی تھنک مشتاق احمد چرتھاولی صاحب کی، وہ ہے صفوۃ المصادر، تو وہ آپ خرید لیں، اس سے پھر اپنی ووکیبلری میں اضافہ کریں۔ اس میں ثلاثی مجرد کے 6 ابواب انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے نصر ینصر، اس کے تحت النصر مدد کرنا، الخروج نکلنا، الطلب طلب کرنا، الحرب بھاگنا، الدخول داخل ہونا، تو یہ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو جب آپ کو مصدر کا پتہ ہوگا تو آپ نے اگر اسی معنی سے ماضی بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو مصدر کا پتہ ہو، مصدر سے پھر ماضی بنے گی۔ مثال کے طور پر اب دیکھیں گے کہ ہم نے اگر ماضی بنانی ہے داخل ہونے کے بارے میں کہ فلاں بھئی داخل ہوا، تو یہ لفظ ماضی کا ہے، تو اب ہم اسے بنائیں گے مصدر سے۔ بنانا کیسے ہے؟ ماضی بنانے کے لیے 5 جو مصادر ہیں ان کے اوزان کا جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ ماضی بنانے کے لیے میں پھر بتا رہا ہوں، ماضی ہو یا مضارع ہو، اس کو بنانے کے لیے ثلاثی مجرد کے 5 ابواب ہیں،
ہم ثلاثی مجرد سے شروع کرتے ہیں تو اس کے 5 ابواب ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں گے، یہ دیکھیں کہ یہ میں نے لکھا ہے فعالا، یا تو ماضی آئے گی اس وزن پہ فعالا، یعنی 3 حرف ہوں گے اور تینوں پہ زبر، ٹھیک ہے نا جی، یا ماضی آئے گی فاعلہ کے وزن پہ، یعنی 3 حرف ہوں گے تو تینوں پر زبر نہیں ہوگی بلکہ درمیان والے حرف پر، جو 3 حرف ہیں ان میں سے درمیان والے حرف کے نیچے زیر ہوگی۔ تو یا فعلہ کے وزن پر ماضی آئے گی یا فاعلہ کے وزن پر آئے گی، تو یا یہ جو درمیان والا حرف ہے اس پر پیش آئے گی، باقی دونوں پر زبر، درمیان والے پر زبر نہیں بلکہ زیر، فاعلہ۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماضی یا تو فاعلہ کے وزن پہ آتی ہے، فاعلہ کے وزن پہ یا فعلہ کے وزن پہ۔ وزن پہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ 3 حرف ہوں گے، یا تو تینوں پر زبر ہوگی، یا تینوں میں سے درمیان والے کے نیچے زیر ہوگی، یا تینوں میں سے درمیان والے کے اوپر پیش ہوگی۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ کب ہم ایسی ماضی بنائیں گے، کون سا وہ فعل ماضی ہوگا کہ جس کے 3 حرفوں میں سے درمیان والے حرف پر بھی زبر ہوگی، یا پھر درمیان والے حرف کے نیچے کب زیر آئے گی، کب پیش آئے گی۔ تو یہ آپ کو تھوڑی سی ذرا محنت کرنی پڑنی ہے، ووکیبلری آپ کی یہاں پہ ہائی ہونی چاہیے۔ جو لفظ آپ نے جس لفظ سے، جس مصدر سے آپ نے ماضی بنانی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آیا کہ یہ کون سے باب سے ہے۔ تو اتنی بات کرنے کے بعد اب آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا ابواب کا جاننا اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ 5 ابواب ہیں، یہ جو 3 حرفی ماضی ہوتی ہے نا، جس کے صرف 3 حرف ہوتے ہیں، ماضی کے ایسے الفاظ، ایسے وربز جن سے ماضی بنتی ہے صرف 3 لفظوں سے مل کر، اس کے کوئی یعنی کہ 6 ابواب ہیں، 5 مطلب زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ایک زیادہ مستعمل نہیں ہے، وہ کم تر مستعمل ہے، تو وہ یہ ہیں۔ جی ناظرین، تو یہ وہ 5 اوزان ہیں، وزن ہیں جن پر زیادہ تر ماضی کے الفاظ آتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے فعالہ۔ فعالہ یعنی 3 حرف ہوں گے ماضی کے اور تینوں پر زبر، فعالہ، فا زبر فا، عین زبر ع اور لام زبر لا، فعالہ۔ یا تو اس وزن پر آئے گی ماضی
یہ اگلے والا ماضی نہیں ہے، یہ فعل حال اور مستقبل کی یہ شکل ہوتی ہے، یہ فعل حال اور مستقبل ہے، یہ سارے اگلے۔ پہلا لفظ ماضی کا میں نے لیا ہے، اگلا لفظ حال اور مستقبل میں نے بتایا تھا نا کہ دونوں کی ایک جیسی شکل و صورت اور بناوٹ ہے، تو یہ فعل حال بھی ایسے ہی بنتا ہے، فعل مستقبل بھی۔ تو یہ ہے فعل ماضی، پہلا ہے فعل کے وزن پہ، اور اس کا مضارع جو ہے اصل جو اہمیت ہوتی ہے وہ درمیان والے حرف کی ہوتی ہے۔ درمیان میں عین ہے تو اسے عین کلمہ سے ہی اس کو موسوم کیا جاتا ہے، یہ عین کلمے سے ہی مشہور ہے۔ اگر 3 حرفی ماضی ہو تو اس میں جو درمیان والا حرف ہو اسے عین کلمہ کہتے ہیں، پہلے والے کو فا کلمہ کہیں گے اور آخر والے کو لام کلمہ کہیں گے۔ یعنی کوئی بھی لفظ ہے نا، مثال کے طور پہ ناصارا، نون صاد را، ناصارا، تو ان میں سے پہلا جو ورڈ ہوگا اسے فا کلمہ، پہلے حرف کو فا کلمہ کہیں گے۔ ناصارا میں نون ہوگا فا کلمہ، اور صاد دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے، صاد ہوگا عین کلمہ، اور را ہوگا لام کلمہ۔ تو فا عین لام تینوں پہ زبر، ناصارا یہ اس وزن پر آ گیا۔ آگے بھی دوسرے نمبر پہ جو باب ہے اس کی ماضی بھی فعالا کے وزن پر آتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو باب ہے اس کی ماضی فاعیلا کے وزن پر آتی ہے، جیسے سامعا، سین میم عین، پہلا حرف فا کلمہ اس پہ زبر، دوسرا حرف عین کلمہ اس کے نیچے زیر، تیسرا حرف لا کلمہ اس کے اوپر زبر، فاعیلا سامعا یہ ماضی۔ تو اس کے بعد بھی فعالا کے وزن پر ہی ماضی آتی ہے، اس کے بعد فعولا کے وزن پر ماضی آتی ہے، یعنی درمیان والا عین کلمہ مضموم۔ جو ابواب بدلتے ہیں وہ عین کلمہ کی حرکت کی وجہ سے بدلتے ہیں، یا تو ماضی کے عین کلمہ کی وجہ سے باب بدلے گا یا مضارع کے عین کلمہ کی وجہ سے۔ اگر کسی میں ماضی کا عین کلمہ سیم ہے، یعنی ماضی کے عین کلمے پر بھی زبر ہے اور مطلب 2 ابواب ہے نا، مثال کے طور پر یہ لے لیں، ویسے اس کا نام ہے نصر ینصر، اس کا نام ہے ضرب یضرب، اس کا نام ہے سمع یسمع، اس کا نام ہے فتح یفتح، اور اس کا نام ہے کرم یکرم۔ اب دیکھیں یہ باب ہے فعل یفعل، اس کا نام ہے نصر ینصر، اور یہ ہے ضرب یضرب۔ ماضی دونوں کی سیم ہے، ماضی میں عین کلمہ دونوں کا سیم ہے، یعنی دونوں پر عین کلمے پر زبر ہے، دونوں میں عین کلمہ پر زبر ہے۔ اور آگے بھی لے لے باب فتح یفتح جو ہے اس میں بھی عین کلمے پر زبر ہے۔ 3 ابواب ایسے ہیں جن میں ماضی کے عین کلمے کی جو حرکت ہے وہ سیم ہے، تو ابواب پھر مختلف کیسے ہوں گے، ان کی شناخت کیسے کریں گے کہ یہ کون سا باب ہے؟ اگر ماضی میں عین کلمہ کی حرکت سیم ہوگی تو ان کا مضارع جو ہے اس کے عین کلمے کی حرکت جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوگی، وہاں سے پھر ہم تقسیم کریں گے۔ اب یہ دیکھ لیں، سب سے پہلا یہ عین کلمہ ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عین کلمہ پر زبر ہے لیکن مضارع کے عین کلمہ پر پیش ہے۔ اب یہاں عین کلمہ پر اگر زبر ہے، باب ضرب یضرب کے عین کلمہ پر اگر زبر ہے تو اس کے مضارع پر پیش نہیں ہے جو اوپر والے پر ہے، اس کے مضارع کے نیچے زیر ہے، تو یہاں سے یہ مختلف ہو جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ باب ناصر ینصر اس کا نام باب ضرب یضرب۔ اب دیکھیں کہ یہ جو چوتھا ہے باب فتح یفتح، اس کی بھی عین کلمہ جو ہے وہ سیم ہے ماضی کا، یعنی اس میں ماضی میں بھی زبر اس میں بھی زبر، تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ باب فتح یفتح ہوا؟ ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو مضارع کا عین کلمہ ہے وہ نہ اس سے میچ کرے گا نہ اس سے میچ کرے گا، جس کے ماضی کی عین کلمے پر زبر ہے اس کے اگلے یعنی مستقبل اور حال کے ساتھ یہ میچ نہیں کرے گا۔ دیکھیں اس کے عین کلمہ پر زبر ہے اور یہ مضارع میں جو عین کلمہ ہے وہ اب اس کے اوپر فتح ہے۔ دیکھیں اس کے نیچے کسرہ تھی، اس کے اوپر ضمہ، یعنی اس کے نیچے، اس میں عین کلمہ کے نیچے زیر، اس میں عین کلمہ کے اوپر پیش، اور یہاں زبر، تو اس سے یہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اس سے مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا باب یہ بنے گا، ماضی میں عین کلمہ پہ کون سی حرکت ہو، مضارع میں کون سی حرکت ہو، دونوں کو دیکھ کے
پھر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ کون سا باب ہے۔ آج تک کا ہمارا سبق یہیں تک تھا، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کی مزید اسی کی وضاحت کریں گے اور اس کو اچھے سے سمجھیں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔